خدا کی قسم اگر یہ عمرے والے پیسے اپنے ان مظلوم متاثرین جن کی چیز بہ گئی، جن کی بیٹیاں جوانیں جھیز بہ گئے، جن کے بچے سر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ان کے لیے کھانے کے ٹائم روٹی نہیں ہے، وہ امیر آدھی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ عمرے والے پیسے وہاں وہ لگا دے ان کو، میں کہتا ہوں ایک عمرہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ان کے نامہ مال میں سینکڑوں عمرے لکھے جائیں گے انشاءاللہ اگر کر لیں تو، کہ ہم عید میلاد نبی منائیں، لیکن وہ اتنے وہ فضول خرچیاں جو ہم کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اور ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے وہ پیسہ وقف کریں تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں گے، انہیں بھی کپڑا پہن لیں گے، وہ کسی مرے ہوئے کا کفن لے لیں گے یا اپنی کسی بچی کا سر ڈھانپ لیں گے۔ آج ہم سیلاب کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور ہم دکھ کا اظہار کریں گے، ہر ایک کے دکھ میں شامل ہے ہم۔ ملک پاکستان میں خدا کی طرف سے ایک ایسی آفت آئی ہے جس نے ہمیں پورے صوبے پنجاب کو بلکہ سارے پاکستان کو پریشان کیا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے اللہ پاک ہماری مدد میں اس میں خیر وفیت برکے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان سیلاب کی زد میں ہے، بالخصوص پنجاب کے سارے دریا جو ہے نا وہ سیلاب کے پانی سے ابل پڑے ہیں اور ہزار لاکھوں انسان اس سے متاثر ہوئے۔ اب تک جو میڈیا رپورٹ کے مطابق 700 دیہات جو پانی میں بہ گئے، ان 700 دیہاتوں کی جو عوام بیچاری جن کے مال مویشی بہ گئے، بکریاں بہ گئی، مرغیاں گئی، ان کے گھر گئے، ان کے ڈیرے گئے، ان کے کھیتی باڑی جو پکی ہوئی فصلیں تھی وہ چلی گئی، یعنی یوں کہہ لو کہ رات کو بندہ سویا تھا لاکھوں پتی، صبح اٹھا تو کاک پتی تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اب یہ بیچارے عوام الناس جو ہے نا، اب بیچارے اپنے سب کچھ پانی میں بہانے کے بعد اب وہ سکول کے گراؤنڈوں میں، میدانوں میں، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ اب تو ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، بالکل خصوص ریاست جو ہے وہ اپنے انتظامات کو اچھے طریقے سے ادا کرے تاکہ متاثرین کی دلجوئی ہو سکے۔ اصل میں بات کا جو میں کرنا چاہتا تھا، سامعین ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں یہ آفت آئی اور سیلاب آیا، عوام متاثر ہے، سب کچھ ہے، دنیا لٹ چکی ہے، دنیا بیچاری بے گھر ہو چکی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے، سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اجتماعی طور پہ سوچیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید میلاد النبی کا تہوار مناتے ہیں تو اس میں ہم کروڑوں اربوں کا خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہبی حلقہ میں جھنڈیاں، گلیوں بازاروں میں جھنڈیاں لگانا، لائٹیں چھتوں پہ لگانا گھروں کے اوپر، اور لنگر پکانا اور ریلیاں نکالنا، پیٹرول لگنا، جھنڈیاں، مطلب کروڑوں کا خرچہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس دفعہ ہم اس عید کو، اس میلاد النبی کے تہوار کو تھوڑا سا آسان اور سادہ کر دیں، جو خرچے ہم نے گلیوں پہ اوپر لگانے، جھنڈیاں لگانی ہے، کمکمے لگانے یا لائٹیں لگانی ہے، تو خرچہ تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ اگر ہم وہ خرچ جو ہے نا، وہ میں اپنے جو سیلاب زدگان ہے، بھوکے انسان ہے، ننگے انسان ہے، ان کی مدد کے لیے ہم وہ پیسہ وقف کر دیں، اپنے ہاتھوں سے جائیں، ان کو کھانے پکا کے دے آئیں، بستر دے کے آئیں، ان کو دوائی چاہیے۔ یقین کریں کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ علاقوں سے کفن کا کپڑا دستیاب نہیں ہے، کفن یعنی سفید کپڑا دکانوں سے ختم ہو چکا ہے، دوائیں میڈیسن میں مل رہی، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیا کیا مصائب جو اس کی وجہ سے آئے ہیں، لوگ بھگت رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک رائے، میرا مشورہ ہے اپنے مذہبی احباب سے، جو ہمارے بالخصوص اہل سنت والجماعت کے بھائی جو ہیں، پورے پاکستان میں عید میلاد النبی کا تہوار بڑے جوش جذبے اور بڑے خوبصورتی سے مناتے ہیں۔ ہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا ویو ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے لیے رحمت بن کے ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، انسانیت سے محبت دینے کے لیے ہے، کیوں نہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں کہ ہم آقا کا جو بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا دینا، بیماروں کو دوائی دینا، یہ آقا کی سنت ہے۔ تو ہم ان پیسوں کو، جو ہم پیسے جھنڈیوں کے اوپر، لائٹوں کے اوپر، دیگوں کے اوپر، یا وہ ہم جو گویے مولوی لے کے آتے ہیں، گلوکار جو 1-1 لاکھ روپیہ گھنٹے کا بول کے لے جاتے ہیں، اپنا نعت خان آتے ہیں گویے، وہ بھی ویلے لے جاتے ہیں، یعنی ہم نے کروڑوں روپے کا خرچہ یہ بہانا ہے بلا تو ہم ان پیسوں کو تھوڑا سا اکٹھا کر کے مینجمنٹ کر کے تمام جو ہماری تنظیمی جماعتی بھائی ہیں،
تو ان پیسوں کو ان مظلوم بھوکے انسانوں تک پہنچائیں اور وہ کھانا کھائیں, وہ کپڑا پہنے, وہ میڈیسن لیں, وہ کفن لیں. یعنی کتنا بھاری المیہ ہے قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے مقابلہ تو ان کا سکتے, بس ایک تعاون ہے. تو میں بالخصوص تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا, یہ اپیل کروں گا, یہ رائے دیتا ہوں, یہ میرا ایک ادنا سا مشورہ ہے کہ اس عید میلاد نبی کے تہوار کو ہم شارٹ کٹ کر لیں. مثلا ہم آقا کی سیرت بیان کریں, مساجد میں اپنا پروگرام کریں, نعت خوانی مساجد میں ہو جائے گی. اس میں خرچہ نہیں ہوگا چونکہ مساجد میں بلب لگے ہیں, چھت ہے, وضو کا انتظام ہے, کئی بار ٹینٹ نہیں لگانے پڑتے, خیمے نہیں لگانے, شامیانے نہیں لگانے, یہ کتاب بھی خرچہ ہم کرتے ہیں. لیکن اب حالات ایسے آئے پاکستان کے پاکستانی بھائیوں قوم کے اوپر, تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے وہ پیسے جو ہم نے مولویوں کو بیانے دیے ہوئے ہیں, ان سے تقریروں کے مکہ ہوئے ہیں, وہ لاکھوں روپیہ 50,000 روپے گھنٹے کا 30 لاکھ روپیہ مولوی لے جاتے ہیں. اگر اس دفعہ ہم یہ مولوی گویے نہیں نہ سنیں گے تو میلاد ہو جائے گا, آقا ہم پہ خوش ہوں گے. ہماری مساجد تو آباد ہیں, مساجد میں ہم پروگرام کر لیں, سیرت نبی پر تقاریریں کریں, نعت خوانی کریں, اور اپنا ایک کو سادگی سے بھی کر سکتے ہیں. کیوں کہ اس وقت لاکھوں نہیں ہزاروں انسان بے گھر بیٹھے ہیں سڑکوں میں, اور ان کا سب کچھ بہ گیا ہے, ان کے مال مویشی بہ گئے, ان کے کھیتی باڑی بہ گئی, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب وہ کھانے کے لیے طرح سے اپیلیں کرتے ہیں. تو میرے بھائی بس یہ میری آخری گزارش ہے میری ادنا سے ناقص عقل کے مطابق کہ ہم عید میلاد نبی منائیں, لیکن وہ اتنے فضول خرچیاں جو ہم کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں, پرہیز کریں, اور ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے وہ پیسہ وقف کریں تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں گے, انہیں بھی کپڑا پہن لیں گے, وہ کسی مرے ہوئے کا کفن لے لیں گے, یا اپنی کسی بچی کا سر ڈھانپ لیں گے. حکومت کو اس میں کیا کرنا چاہیے, حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ بھائی اصل ساری ذمہ داری جو ہے نا بنیادی وہ تو بنتی ریاست کی ہے نا, حکومت کی بنتی ہے. حکومت وقت ہم سے جو ٹیکس نچوڑتی ہے زندگی بھر, ہم گنے پہ ٹیکس دیتے ہیں, فصلوں پہ ٹیکس دیتے ہیں, پیٹرول پہ دیتے ہیں, گھی پہ دیتے ہیں, مطلب ہر چیز ہم لوگ بچے کی گھٹی سے لے کے مرنے والے کی کفن تک ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو حکومت کی تو پہلے ذمہ داری بنتی ہے. تو جو لوگ بیچارے جن کا اتنا بھاری نقصان ہو چکا ہے ان کے لیے حکومت اپنا قومی خزانہ اپنے خزانے میں سے ان کی داد رسی کرے, ان کو بحالی کے لیے چھتیں بنا دے, گھر بنا دے, ان کو جو بچیوں کی جہیز بہ گئے ان کو جہیز دے, جن کا مال مویشی بہ گیا ان کے معاوضے ان کو دے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو ریاست سنبھالتی ہے عوام کو, اگر نہیں سنبھالے گی تو اس سے بڑی کیا کہتے ہیں بدبختی کون ہو سکتی ہے. اگلی بات, اس میں غلطیاں ریاست کی ہیں, ٹھیک ہے, سیلاب آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, آتے رہتے ہیں, لیکن ہماری ریاست نے 70 سال سے پاکستان میں ان سیاستدانوں میں ایک ڈیم بھی نہیں بنا سکی. کم از کم ایک ڈیم بنا لیتے, 1 2 4 ڈیم بنے ہوتے, جتنا پانی آتا اس میں کچھ نہ کچھ اس میں سمجھ جاتا, پھر آگے وہ جو پھیلاؤ اور بہاؤ تھا وہ کم ہو جاتا اور تباہی کم ہو جاتی, تو انسانیت مرنے سے بچ جاتی. اس میں ہماری ریاست کے جو ہے نا اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاستدان ہیں, انہوں کی غلطیاں ہیں کہ آج پاکستان اس سے نوبت پہ پہنچا ہے. ہم 50 سال ہو گئے کالا باغ ڈیم کا گیت سنتے سنتے قبروں میں جا رہے ہیں, لیکن کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے. اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو اس میں کچھ ہمیں فائدہ ہوتا, کچھ نہ کچھ پانی سٹوریج ہو جاتا, پھر وہ ہم بعد میں اس کو استعمال کرتے. سب کے حکومت کو کم سے کم چاہیے کہ یہ جو ان کو چھتیں دے دیں, ان کو کمبل دے دیں, ان کو وہ خیمے لگا کے دے دیں عارضی طور فی الحال. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو لوگ عمرہ وغیرہ پہ جا رہے ہیں عمرے کی بجائے وہ پیسہ لوگوں میں تقسیم کر دیں تو زیادہ اجر دے گا. بڑی پیاری بات کی یار. اس دفعہ جو عمرہ حج ہے نا, عمرے کے لوگ جاتے ہیں, ان کا سب سے زیادہ قیمتی عمرہ, خدا کی قسم اگر یہ عمرے والے پیسے اپنے ان مظلوم متاثرین جن کی چیز بہ گئی, جن کی بیٹیاں جوانیں جہیز بہ گئے, جن کے بچے سر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, اور ان کے لیے کھانے کے ٹائم روٹی نہیں ہے, وہ امیر آدھی طرف دیکھ رہے ہیں, تو اگر وہ عمرے والے پیسے وہاں وہ لگا دے ان کو, میں کہتا ہوں ایک عمرہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے تو ان کے نامہ مال میں سینکڑوں عمرے لکھے جائیں گے انشاءاللہ اگر کر لیں تو. جزاک اللہ. یہ میری گزارشات تھی آپ بھائیوں کے سامنے. امید ہے آپ میری گفتگو پسند کریں گے. اگر کچھ میں کمی بیشی ہو تو ہماری اصلاح کر دیجیے گا. اللہ حافظ. اچھا کل انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے انجینئر محمد مرزا کے بارے میں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تو ابھی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ,
تب تک کے لیے اللہ حافظ.